مسئلے کا کوئی حل نکل سکے؟ دیکھیں جی، میں کسی صورت بھی ایسے شخص سے نہ بات کرنا چاہتی ہوں، وہ مزید بھی جو کرنا چاہتا ہے اس کو کھلی چھٹی ہے، اس کے گلے کی سنگلی، اس کا پٹا کھلا ہے، وہ جو دل چاہتا ہے کرے، میری جتی نو پرواہ نہیں۔ نہیں وہ کہتے ہیں کہ مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ جی مجھے میرا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ تو ویسے میلڈی بڑا اگر مسئلے کا حل نکل جائے، دیکھیں جی میری بات سنیں، میں نے پہلے بھی دیکھیں حسین کی بات سنیں۔ صاحب کو بن بطوڑی میری بات سننا ذرا غور سے۔ یہ زکوٹا جن اور بن بطوڑی آپس میں دو حسین صاحب بات یہ ہے کہ ابھی جو بات انہوں نے کی ہے اپنا کمیونٹی صاحب پہ، ٹھیک ہے، جی جی انہوں نے کہا کہ شاہد صاحب آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، I don't know who is one، مجھے پتہ ہی نہیں وہ کون ہے، نمبر ایک۔ بالکل صحیح۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ مسئلے کا حل، میرا کوئی مسئلہ ہی نہیں، ٹھیک ہو گیا، میرا کوئی مسئلہ ہو تو میں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں نا، ٹھیک ہے۔ تیسری اصل بات میں کہ مسلمانوں کو اکٹھے ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ لوگ مسلمان ہیں، یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو سمجھ لے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، کیونکہ میں تو وہ مسلمان ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتی وہ بھائی غصے میں نہیں، وہ صحیح بات بیان کر رہی میں ہیں۔ وہ مسلمان ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اوپر ایمان رکھتی ہوں، جو توحید کے اوپر ایمان رکھتی ہوں، اور قرآن و حدیث کی روح سے جو تعلیمات ہیں ان پہ عمل کرنا اور ان کو تسلیم کرنا، میں وہ مسلمان کوشش کرتی ہوں کہ اس کے اوپر ان احکامات پر عمل کروں۔ اب یہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتی ہے، اگر یہ مسلمان ہوتے ہیں تو بھائی میں نہیں، میں جو مسلمان ہوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام دینے والے تھے، انہوں نے جو پیغام دیا میں اس پیغام کی ماننے والی ہوں، من یطع اللہ ورسول، ٹھیک ہے۔ یہ مجھے مطلب اگر یہ مسلمان ہے تو بھائی میں ان میں سے نہیں۔ تو اب پیر صاحب بھی تو گالیاں دینے لگ گئے ہیں۔ مینٹی صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ کسی نے پوچھا بھائی وہ کہتا ہے میں خواہ مخواہ، ٹھیک ہے، تو آپ جان بوجھ کے ایک ایسی جگہ پہ کہہ رہے ہیں نہیں جی مسئلے کا حل نکلنا چاہیے، تو وہ مسئلے کا حل تو ہے نا، کوئی نہیں میرے خیال سنو نہیں امے کی جو کریکٹر اسیسینیشن کی ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے اس چیز کا، او بھائی جان کون سی تقریب ہوتی ہے وہاں پہ، نہ ضرورت ہی نہیں، وہ جانتی نہیں، وہ کہتی ہے میں جانتی نہیں ایسے کسی نام کے شخص کو، تو پھر کیوں بات ہوگی بھائی، نہیں ہوگی، وہ صحیح چل رہی ہیں اپنے راستے۔ اگر یہی امہ صاحبہ سے یزید کے متعلق پوچھا جائے تو وہ کہتی ہیں جی لعنت نہیں کرنی۔ اگر ہم آپ کے والدہ کے بارے میں پوچھیں تو کون سا مشکل ہے؟ جی پوچھیں بے شک، جو مرضی ہے بولے، کوئی بات نہیں۔ چلیں بتائیں، چلیں بتائیں، میں بات طلبی ہوں تو حل ہوتا ہے ان کا۔ اچھا اگر آپ کے والدہ کے بارے میں پوچھیں تو کون سا گناہ کر رہے ہیں بتاؤ؟ پھر صاحب دیکھیں اختلافات جتنے بھی ہو، آپ کی شادی نہیں ہو، اختلافات میرا اور آپ کا کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ ہم صرف آپ کے والدہ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ ایران میں رہیں گے، آپ نے ایران میں ہی رہنا ہے، تو آپ نہ میں ایران میں رہ کر آپ سے سوال نہیں کر سکتا؟ جی آپ سوال ضرور کریں، لیکن آپ کینیڈا نہیں جا سکتے نا، آپ وہ بول گئے۔ اچھا کیوں کینیڈا وہ کیوں نہیں جا سکتے جی؟ ویزا لینا پڑتا ہے، باقاعدہ محنت ہے، تو ویزا لے لیں گے، ان کا جب کیا دل آپ کے کرے گا والدہ محترمہ کینیڈا میں؟ پیر صاحب ابو کب کریں، کب آنا ہے آپ نے؟ کٹھے آ جاؤ دونوں۔ آپ کے والدہ محترمہ کیا ہیومینٹی کینیڈا میں؟ اب کب آ رہے ہیں کینیڈا؟ حسین میں نے کہا موسٹ ویلکم، میرے گھر میں فنکشن ہے اپنا، ہر آدمی کے بارے میں تم لوگ تحقیق کر لیتے ہو، تو کبھی یہ بھی بتاؤ اپنے بارے میں، انشاءاللہ بے شرمو
शर्म नहीं आता है। इसके जी, बारे मैं में इंशाअल्लाह बताओ, जरूर उसके आता बारे में बताओ, कभी अपने वालदा के भी बारे में बताओ, उसके रंगलियां भी यहाँ पर खोलो ना। फंक्शन है वो कह रही है कि अंडा तो फंक्शन मतलब शादी का फंक्शन है या किस ये जी मेरे साल में एक दफा गैदरिंग मेरे बेटे की बर्थडे है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तकरीबन 400 से ज्यादा लोग हैं। पीर साहब आप भी आए, हसनैन साहब आप भी इनवाइटेड है, मुबशर भाई आप भी इनवाइटेड है, मसूद भाई आप भी इनवाइटेड है। होस्ट जी बात मैं सिस्टर पाकिस्तान में हूँ। जिसको टिकट चाहिए मैं टिकट भी भिजवा दूंगी, वीजा का कर ले, टिकट मैं भिजवा देती। इतना प्यार पे बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात तो सुने, हसनैन से भी बहुत प्यार है, मसूद से भी बहुत प्यार है। मुबशर भाई आप भी बता दें आपसे प्यार है कि नहीं है? पीर साहब के जी सामने बिल्कुल है, आप बहुत रिस्पेक्ट देती हैं, मैं जब भी आता हूँ और मेरी अब हम बात चले जाएं जी, और चले जाएं अल्लाह के बंदो, चले जाएं, सुबह भी आए, सुबह भी नहीं मौका मिला बात करने का। हाँ जी अच्छा बुराक साहब आप ये देखें आप सुबह तशरीफ फरमा थे, जब ये नहीं थे तो हमारी कितनी खूबसूरत गुफ्तगू थी। बुराक भाई आप इस चीज को तस्लीम करते हैं? देखें हमारे 100 इख्तलाफात हैं जो भी हैं, लेकिन आपकी ब्रॉड बहुत अच्छी चल रही थी। सुबह के टाइम मैं काफ़ी देर बैठा रहा हूँ, कोई डिस्टर्बन नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, मुझे बैठने का इधर मौका भी मिला, काफ़ी देर बैठा रहा हूँ, तो बारी बारी से बोलने का मौका मिला। जब मेरी बारी आनी थी तो वो फिर मैं उस टाइम मुझे नींद आ रही थी, मैं लेफ़्ट हो गया। अच्छी ब्रॉड चल रही थी आपकी, तारीफ करते हैं। मुझे एक बात बताइए कि आपने जो गुफ्तगू सुनी, एक मिनट जी बुराक भाई, आपने जो गुफ्तगू सुनी, जिस मौजू पे बात हुई, उसमें आपने क्या अखज़ किया? मेरी गुफ्तगू लोगों की जिन ने बात की, आपने क्या अखज़ किया? मैंने उनमें से 3 पहलू निकाले हैं, बड़ा ही मैंने रिसर्च करने के बाद, सोचने के बाद। हुमैनिटी भाई ज़रा प्लीज़ अब आपने 2 से 3 मिनट बोलना नहीं है, मुझे बोलने का मौका दें, उसके बाद आप जो मर्जी बोल रहे हैं। उधर से मुझे पीछे से भी आवाज़ें पड़ रही हैं, रोटी लेने जाना है ना, तो मैं कोशिश करूँगा 1-2 मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर दूँगा, क्योंकि मैंने रिज़ल्ट देना है इधर। बात यह है जी, बात हो रही थी, आपने शिरक और के ऊपर बात की, गैरुल्लाह को ना पुकारा जाए, अल्लाह को पुकारा जाए। तो फिर आपने माशाल्लाह कुरान पाक की आयत मुबारका, सूरतें वगैरह सब ने माशाल्लाह अच्छी अच्छी अपनी अपनी राय दी। लेकिन मेरा मानना ये है, फिर आपने एक सवाल किया, क्या मैं अपनी वालदा की कब्र पे जाके या अम्मा या जो भी आपने लफ्ज़ बोला वो पुकार सकती हैं? तो उसमें जवाब आया कि आप तो फिर ये शरीयत के ख़िलाफ़ जा रही हैं, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ याद कराई है, जब भी आप कब्रिस्तान जाओ, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, राइट जी। दूसरी और एक बात और ये थी कि सब ने अपने अपने दलाइल दिए। एक भाई आया, उसने कहा जी किसी गैरुल्लाह को नहीं पुकारना, उसको मुखातिब करके नहीं पुकारना। अब मेरा सवाल ये बनता है कि देखें, मैं अब जाता हूँ अल्लाह के घर में अल्लाह से मांगने, अब अल्लाह के घर से अली आया है, खाना काबा में मौला अली की विलादत है ना, तो अब मैं वसीला बना के हज़रत अली से ही उनका वसीला दे के मांगूंगा ना, ये शिरक तो नहीं हुआ? या अली कहना शिरक नहीं है। आप मुस्लिम बुखारी सही मुस्लिम खोल के देखें, उनमें ये आपको हदीसें मिलेंगी। उसके बाद हाँ, अगर हम किसी पीर फ़कीर को मुखातिब करके कहते हैं ए पीरा सानू दे, ये मतलब कि शिरक के जुम्मे में आ जाता है। और बात यह है जी कि जिस बंदे की तौहीद ठीक है वो बंदा देखें, बात सुने, आपने बात की है। देखें मौला अली अलैहिस्सलाम को हम भी मानते हैं, लेकिन ये जो या अली का कंसेप्ट है तो ये किसी हदीस में नहीं आया हुआ। आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? अगर मदद मांगनी है तो या अल्लाह मदद जो है वही हर मुसलमान को कहना चाहिए। अल्लाह की क्या एक मसला हमारी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई, हमने एक दूसरे के साथ एक दूसरे का बहुत एहतराम से हर एक के अकायद की और उनके जो भी मतलब थे उसकी बड़ी एहतराम किया हमने एक दूसरे का, ठीक है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हजरत अली कैसे मांगा करते थे? अगर हजरत अली मांगा करते थे तो क्या अल्लाह ने मांगा है किसी से? यानी अलूहियत का जो
حقدار ہیں. بات سنے ابھی 5 منٹ اس بات میں آپ جی براک بھائی بولے. 5 منٹ سے 10-15 منٹ مجھے دیں, میں روٹیاں لے آؤں, کھانا کھا لوں, اس کے بعد میں آتا ہوں. آپ اتنی دیر میں ٹھیک ہے جی, سب لوگ میرا سوال سن لیں تھوڑی دیر تک. براک بھائی تشریف لاتے ہیں. حسین, میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت حضرت علی مانگتے تھے تو وہ کس سے مانگتے تھے؟ نمبر 1. تو کیا اگر حضرت علی دے سکتے ہیں تو پھر اللہ پاک جو ہیں نقل کفر نباشت معاذ اللہ, کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر کسی کو پکارتے ہیں؟ اس کا مطلب اگر ایک معبود, ایک الہ جو ہے, جو دینے والا ہے, جو الوہیت اور رازق اور خالق اور عبد کی جس میں مطلب کوالٹیز ہے, تو وہی الہ ہو سکتا ہے نا, جو عبادت کے لائق ہے, جو خالق ہے, جو مالک ہے, یا جو کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے. یہ ہمارے مومنوں ٹھیک ہے, اگر حضرت علی جواب دہ ہیں, مطلب جواب دہ ہیں, تو پھر اللہ کی اگر ان کو الوہیت کے برابر اس کو پکارا جا رہا ہے, تو پھر کیا اللہ بھی کسی کو مطلب پکار رہی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا حنان بھائی. یہ اصل میں ہمارے اہل تشیع میں بہت زیادہ درجہ ہے حضرت علی علیہ السلام کا, بلکہ جو کام اللہ تعالیٰ بھی سمجھ لے کہ اتنا علم نہیں ہے میرے پاس, سن رہا تھا کہ کرنے ہوتے ہیں نا, وہ علی علیہ السلام کرتے ہیں. تو قادیانیوں کے تو کفریہ عقائد ہے نا, لیکن ہمارے اہل تشیع بھائیوں کے بہت باریکی والے عقائد ہیں. تو دیکھو ہیومینٹی, ابھی آپ نے کہا کہ جو کام اللہ نہیں کر سکتے وہ حضرت علی کر سکتے ہیں, ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. دیکھیں اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس کا کیا رزق کی تقسیم علی علیہ السلام کرتے ہیں, ہمارا ماننا ہے اہل تشیعوں کا. ٹھیک ہے, یہ قرآن کریم سے کی ثابت کرے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. دیکھیں ذاکرین ثابت کر کے دیتے ہیں, تو میں کوئی اتنا بڑا کوئی ذاکر نہیں ہوں. آپ تو عالم ہے ماشاءاللہ, آپ کے پاس علم ہے, تو میں اتنا بتا سکتا ہوں. مرزا کانا قذاب تھا جو اس نے شرک کیا ہے, ٹھیک ہے, اس نے بولا کہ میں نے خود کو اللہ بنے ہوئے دیکھا, اس طرح کے دعوے کیے ہیں. تو میں تھوڑا اتنا زیادہ نالج نہیں رکھتا اپنی کتابوں کے اندر. دیکھیں میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو آیت فرمائی کہ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور بغیر حساب کے دیتا ہے. اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر اس کی آپ نے جیسے کہا کہ تقسیم جو ہے وہ حضرت علی کرم وجہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, تو جو اللہ تعالیٰ رزق دے رہی ہے وہ کہہ رہے میں بے حساب دے رہا ہوں. ہاں, پھر اس آیت کو آپ کس اینگل سے دیکھیں گے, اس کا آپ کیا مطلب لیں گے اس آیت کا؟ کہ پہلے اللہ پاک رزق جو ہے وہ حضرت علی کو دیتے ہیں تو پھر آگے وہ تقسیم کرتے ہیں. ڈیوٹی ہوتی ہے نا, دیکھیں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے مولا علی. ڈیوٹی کہیں نہ کہیں تو اللہ نے بتائی ہوگی نا, بتائی بھی ہوگی. اور ایک سوال ہے میرا, کیا مولا علی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اس سے پہلے بھی ان کی وہی ڈیوٹی تھی, مطلب جو آپ سمجھ رہے ہیں, یا اس کے بعد مطلب ان کی ڈیوٹی لگی؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے صحیح طرح سے رزق فراہم نہیں کر پا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا دی مولا علی علیہ السلام. دیکھیں یہ میں نے نہیں بولا کہ فلاں وقت تھی یا فلاں وقت نہیں تھی, میں نے تو یہ بولا ہی نہیں. دیکھیں یہ والی جو آپ بات بیان کر رہے ہیں نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری حیات مبارکہ میں اس طرح کی کوئی تلقین کی نہیں مسلمانوں کو. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس طرح سے کوئی ذکر نہیں. لیکن آپ لوگ کہہ رہے ہیں, یار میں اس سے اعتراض نہیں کہ آپ لوگ یار ہی کہتے ہیں. مرشد بھائی کو ڈرافٹ کر دے, یہ رپورٹ کرنے گیا نیچے, یہ مرشد صاحب, مرشد کوئی میڈیا. اچھا چلو ٹھیک ہے, رپورٹ کر رہا ہے. ہاں تو دیکھیں اس میں جو آپ لوگ سمجھتے ہیں ویسا تو قرآن شریف سے ثابت نہیں ہوتا نا. میں یہی تو کہہ رہی کہ ہمارا ذاکر آ جائے تو وہ ثابت آپ کو کر کے دے گا. کوئی ذاکر ہو نا پڑھا لکھا, اس طرح تو نہیں نا ہوتا کہ میرے جیسا میں سارا علم نہیں رکھتا, خود کہہ رہا ہوں. صحیح ہے, تو آپ بغیر علم کے مطلب یہ کر رہے ہیں عمل.
دیکھیں عقائد ہے میرے جو میں نے وہ اب دیکھیں قرآن کریم میں سورۃ احقاف کی آیت نمبر 5 میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اور کون شخص زیادہ گمراہ ہے اس شخص سے وہ جو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، من لا یستجیب لہ، جو شخص نہیں جواب دے سکتا اس کے لیے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک اس کو جواب ہی نہیں دے سکتا، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ اس کی دعا سے غافل ہے، اس کی پکار سے غافل ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو کوئی پکار رہا ہے. اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء، بے شک تو یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، کوئی اور دیں گے. سورۃ آل عمران. پھر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا تَسْمَعُوا دُعَاءَهُمْ، کہ وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور وہ مطلب ایک گٹلی کے برابر بھی، قطمیر کہتے ہیں چھوٹی گٹلی کو جو کھجور کے اندر ہوتی ہے، ایک کھجور کی گٹلی کا بھی وہ اختیار نہیں رکھتے. اور اگر تم پکارو ان کو لا یسمعو، نہیں وہ سنتے دعاءکم، تمہاری دعاؤں کو. اب یہاں تو پھر آپ قرآن کریم کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. اس میں یہ یا تو یہ آیات کے معنی جو ہے کیوں حسین میں غلط کہہ رہی ہیں؟ ہمارے ذاکرین بتاتے ہیں نا، ہمارے ذاکرین بتاتے ہیں یہ چیزیں کہ اصل جو قرآن مجید ہے وہ امام زمانہ جو ہے ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں ابھی عقائد ہیں، تو سارا تو نہیں میں مطلب یہ قرآن شریف ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ نقلی قرآن شریف ہے یعنی کہ کاپی ہے؟ بھائی میں نہیں کہہ رہا، اختلاف تو ہمارا رائٹ ہے کہ نہیں، دلیل بھی تو ہونی چاہیے اس کے بارے میں. میں کوئی بحث نہیں کر رہا، میں صرف اپنا عقائد نہیں. تو پھر ایک سیکنڈ، اگر امام زمانہ کے پاس تھا یہ اور جس نے امام زمانہ کے حوالے کیا تو اس کا مطلب وہ بددیانت ہوئے. انہوں نے قرآن کریم کے احکامات 1400 سال یا جب تک امام زمانہ نہیں آتے اس وقت تک انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے وہ چھپا کر رکھے. نہیں جو بڑی بددیانتی ہے. جی بتائیے میں غلط کہہ رہی ہوں یا صحیح کہہ رہی ہوں؟ جی آپ ٹھیک بات کر رہی ہیں. جی جی السلام علیکم حسنین بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. وعلیکم السلام جی، ٹھیک ٹھاک بھائی جان. آپ بھائی پہچانا لانگ ٹائم. ہاں جی آواز ذہنی پہچانی ہے بھائی جان بہت زیادہ. کیسے ہیں آپ؟ لیتے ہیں پیر صاحب، آپ سن رہے ہیں گفتگو؟ اچھا جی ایک سیکنڈ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم یار مجھے آپ نے یہاں بلایا اور کسی نے جھوٹ بولا کہ یہ رپورٹ کرنے گیا، یہ کیسے آپ نے ڈراپ کر دیا؟ تو ہمیں کیا پتا آپ کیا کرنے گئے تھے؟ پیچھے براڈ نیچے گر جاتی ہے اس طرح پیچھے. یار تمہاری سوچ اتنی کیسے گر سکتی ہے میرے بھائی؟ میں تمہیں جانتا تک نہیں. چلاتے ہیں، ہمیں پتا ہے کس طرح براڈ. اللہ آپ کو خیر سے رکھے، خوش رکھے. میرا کیا جائے بھائی، میرا آپ کے ساتھ، میں آپ کی براڈ کو رپورٹ کروں گا. بھائی آتے ہیں لوگ کر جاتے ہیں، یہ سسٹر بھی تو یہی ہے نا آپ کی باتیں ایک تو آدھی ادھوری ہیں اور آپ اگلے کے بارے میں ایسی ہی تشویش. نہیں انہوں نے وہ بات ایسی کر دی یار، بڑا عجیب سا لگا مجھے. اچھی علمی بات ہو رہی تھی، آپ سوری بھی کر لیا. تو آپ نے اسی اتنے احترام والی بات کے دوران کہا کہ مرشد کون ہے، اس کو ہٹاؤ، یہ رپورٹ کرنے. یا جھوٹ بول دیا، اتنے بڑے لوگوں کا نام لیتے ہو، اپنے جھوٹ کا وہ کیسے استعمال کر لیتے ہو؟ بات کرنے آئے ہیں یا کوئی علمی بات کرنے آئے ہیں؟ میں علم سیکھنے آیا ہوں. ہاں تو سیکھیں میرے بھائی. اچھا یار مجھے بھی کچھ سکھائیں. یہ کیا لکھا ہوا ہے ہدل للمتقین، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہدل ہدایت ہدل ہے للمتقین. جی جی ہدایت ہے واسطے متقین کے، تقوی یا پرہیزگاروں کے. لیکن یہ تو امام صاحب کے پاس ہے، تو پھر یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ وہ تو لے گئے، چھپا لیا انہوں نے. اصل میں پتہ کیا، یہ ہیومینٹی نے نا صحیح نہیں کیا. ادھر شیعہ سنی کی لڑائی اس نے شروع کرا دی. نہیں بھائی وہ براق بھائی نے شروع کی ہے اور خود روٹیاں لینے کے. دیکھو آپ کے قائد ہیں نا، تو پھر اس سے تو 100 سوال. یہ قرآن جو ہے نا یہ اپنا چیلنج لے کے کھڑا ہے 1400 سال سے آج تک، اور آپ کا کلیم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے.
اگر آپ کا کلیم 1% بھی ٹھیک ہوتا نا، آج تک جتنے دشمن ہیں قرآن کے، سائنسدان لگا لو، مطلب بھائی ساری دنیا، بات سنیں نا، بات وہ آج سنیں، تک اس کے بارے میں تلاش نہیں کر امام پائی۔ زمانہ آئیں گے نا، آنا ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام اور امام زمانہ نے خیر آنا ہے کہ نہیں آنا؟ بتائیں، آپ کا امام بلیو ہے؟ محمد مہدی علیہ السلام ضرور تشریف لائیں گے، جی میرا یہ آئیں ایمان گے ہے، نا یقین۔ جی، ہاں جی، تو وہ آئیں گے تو اسی لیے یہی اصل چیز ہے جو آپ لوگوں کو نہیں، آپ بھی مانتے آنا ہے، ہم بھی مانتے آنا ہے، تو آئیں گے تو سارے ہی۔ نہیں تو وہ قرآن شریف ان کے پاس ہوگا تو رسول اللہ کیا کرنے تشریف لائے تھے دنیا میں، میرے اگر بھائی قرآن ہی نہیں انہوں نے دینا پہلے تھا تو۔ تھا، میں نے یہ نہیں بولا کہ نہیں تھا، بقول اہل ہاں تشریح کا میں اپنا عید بتا رہا ہوں، اور ڈر نہیں رہا، ایسا نہیں اور ایسا ہے، ٹھیک ہے، سیدھی جی بات کی ہے، تھا لیکن محفوظ بھی ہے، محفوظ کے ہاتھ میں ہے حسنین بھائی، یہ زمانہ۔ جی جی حسنین بھائی میرا ایک دو معصومہ سے سوال ہیں، پلیز ذرا لے لیجیے. آپ کو پتہ ہے میں بڑے عرصے سے 2 سال ہو گئے ہیں جی اپنا جی آپ جیسے بھائیوں کے پاس آ کے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں اور کچھ سوال رکھتا ہوں. جزاک اللہ جی. حسنین بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں، تشدد میں ہم گواہی دیتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ایسے ہی ہے؟ جی جی بالکل. یہ ہمیں جو نماز کے قانون ہیں جتنے بھی ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو ملتے ہیں، ایسے ہی ہے سیرت جی نبوی سے، ایسے ہی ہے جی ایسے ہی ہے. یہ بالکل ہے. نماز بھی ہمیں انہوں نے دی ہے. بالکل جی ایسے ہی ہے. اچھا یہ پہلا میرا سوال یہ ہے کہ ہم تو ایز اے امت ہم تو شہادت دیتے ہیں اللہ اور رسول کی. نبی بھی نماز پڑھتے تھے، وہ کن کی شہادت دیتے تھے؟ وہ بھی اپنی ہی شہادت فرماتے تھے. اچھا آپ اچھا ان کے خطبات پڑھے نا، رسول اللہ جی خطبات جو فرمایا کرتے تھے تو ان میں آپ یہی شہادت دیتے تھے، اشہد ان اچھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد. یہ رسول اللہ کے خطبات میں سے ایک خطبہ ہے اچھا جو یہ ہاں یہ کلمہ بھی ہے جس کو آپ تحیات میں پڑھتے ہیں، یہ رسول جی جی اللہ جی کے خطبات ہوتے تھے، یہی فرماتے تھے سب سے پہلے. یہ ہو گیا ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ ہو گیا ایک تو یہ میرا سوال تھا. چلیں کلیئر ہو گیا، آپ کی بصیرت کے مطابق آپ نے انشاءاللہ اچھا لگا بھائی نے آنسر دیا. اچھا ایک اور بات ہے، یہ قرآن پاک 1400 دیکھیں ہم جب بچپن سے لے کے ابھی تک ہم جب بھی کہیں بھی بات کرتے تھے نا قرآن کی ہو رہی ہوتی تھی تو ہمارے بڑے کہتے تھے کہ بیٹا جب بھی قرآن اور حدیث کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو خاموشی سے سنیں، ٹھیک ہے. ہاں اچھا جب ابھی ہماری اتنی ایج ہو گئی ہے تو میں نے ابھی ماشاءاللہ اس سوشل ایپ کے اوپر بہت کچھ سیکھا ہے. ہر آدمی مقطع فکر، کوئی قرآن پہ بات کر رہا ہے، کوئی حدیث پہ کر رہا ہے، کوئی فرقے بندی پہ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. ہر بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ہر بندہ ایک دوسرے جی کی صلاح کر رہا ہے. اچھا جی جی میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ یہ آج جب ہم سنتے تھے تو خاموشی سے سنتے تھے، جب اللہ رب العالمین نے تھوڑی عقل دی تو ہم نے تھوڑا تدبر کرنا شروع کیا نا. باز بھائی آپ وہی ہیں نا میرے مومن بھائی؟ جی بھائی جی ذرا میری بات پلیز سن لیجیے. آپ مجھے نہیں پتا آپ کس کی بات کر رہے ہیں. آپ کی حسنین بھائی مومن بھائی علی علیہ السلام مدد، پھر مولا علی سر مدد آپ جو لگتا ہے مجھے تھوڑے دن پہلے اس آئی ڈی کے اوپر نا گالیاں بھی بہت پڑی ہیں. او بھائی یہ آئی جی ڈی نا بھائی ہے آپ کو کسی اور 2 بندوں کی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، وہ گالیاں پڑ گئی ہوں گی. مجھے نہیں بڑی نہیں گالی پڑی بھائی، مومن بھائی اتنی کا گالی بہت پڑی میں پیارے آپ کو بھائی بتا ہیں. نہیں سکتا حسنین بھائی. میں ہاں یہ پڑ ڈی پی گئی انشاءاللہ ہوگی. چینج دوبارہ کروں گا. اچھا حسنین بھائی وہ پھر نا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہم نے جب خاموشی سنتے تھے، جب ہمیں تھوڑا شعور پیدا ہوا تو ہم ابھی میں نے جب سمجھا تھوڑا اللہ نے عقل دی یا دین کی طرف رجوع کیا نا تو میرے پھر الحمدللہ پہلے تو خاموشی سے سنتا تھا، ابھی میری جی انہی بھائیوں سے جو پھر میرے نا جب سوالات ہوتے ہیں میں پوچھتا ہوں. اچھا یہ جی قرآن ابھی ہمارے درمیان نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، ایسے ہی ہے، فقط یہ قرآن ہے، ایسے ہی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، رسول اللہ کی بارے میں قرآن کی آیتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں نہیں ہے. ابھی میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن پاک سے ہی ہم استدلال لیتے ہیں نا. جی جی ایسے ہی ہے، قرآن شریف سے لیتے ہیں. نبی کا بھی پتہ قرآن دیتا ہے، رسول کا بھی، جتنے بھی نبی پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں قرآن اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، ایسا ہی ہے. جی 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 موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں، ابھی تو نہیں ہے نا. مطلب کیا نہیں ہے؟ یعنی فور ایگزامپل جیسے کہ پہلے اپنی حیات مبارکہ میں جب وہ تھے تو دین دیتے تھے آج سے 1400 سال پہلے، ہاں اس طرح سے نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہے.
ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ قرآن پاک ابھی 1400 سال کے بعد آیا میرے پاس, ٹھیک ہے نا. ابھی میں نے اس کے اوپر تدبر کر رہا ہوں نا, مجھے پلیز تھوڑی رہنمائی کر دیجئے. یہ قرآن پاک یہ کلام دعویٰ کرتا ہے کہ میں حق اور سچ ہوں, ایسا ہی ہے. اس کے جتنے بھی بندے ذالک الکتاب لا ریب. جی بالکل. اور اس کی تفسیر کرنے والے جتنے بھی انسان ہیں نا, اس کی تفسیر کرتے ہیں, ٹرانسلیشن کرتے ہیں, وہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے جو بھی اس کی ٹرانسلیشن یا تفسیر کی حق اور سچ ہے قرآن کے مطابق. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. ثابت کر دیا نا بھائی نے کہ اصل قرآن کہاں ہے. پلیز سوال لے لیجئے, اس کے بعد اپنے سارے بھائی رائے دے دیجئے گا. تھینک یو سو مچ. نہیں مجھے پتا مومن بھائی آپ اچھی بات کر رہے ہیں, میرا مومن بھائی ہیں. وہ سر ہر ایک بندہ مومن ہے, اللہ اگر اس کو ہدایت دے دو تو. جو ولی اللہ پڑھتا ہے وہ مومن ہے. آپ کو کس نے بولا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و علی آلہ. اچھا حسنین بھائی صلی علی محمد. دیکھیں یہ درود اگر آپ نماز ہے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود ہے جو ہمیں دیا گیا ہے, ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں ویسے بھی پڑھتے ہیں, یہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے میرے بھائی؟ بالکل پڑھنا چاہیے. جی تو پھر اس میں اللہ خلیق پہلے میری بات پوری سن لیجئے, پھر آپ اپنے کمنٹس دے دیجئے گا. اچھا حسنین بھائی, قرآن پاک ہمارے پاس ابھی جب ہم اس کے اوپر میں تھوڑا تدبر کرتا ہوں نا, تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ قرآن پاک جب آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گل مبارک پہ وحیوں کے ذریعے اترا, ایسا ہی ہے؟ جی. اچھا حسنین بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جمع جو کیا قرآن پاک, ہاں یہ نہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا؟ رسول اللہ نے جمع فرمایا تھا. جی جمع فرمایا تھا. اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس بھی یہ نسخہ تھا, اور مولا علی علیہ السلام کے پاس بھی نسخہ تھا. لیکن جب اس کو لکھا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, تو سیدہ حفصہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قرآن ہے, اس سے وہ اس نسخے کو لے کر اور باقی جگہ سے جمع کر کے اس کو ترتیب دیا گیا. یہ ہے آپ کے سوال کا جواب. اچھا یہ آیا تھا, اللہ آپ کا بھلا کرے, میں نے جو اپنی فکر کے مطابق جب میں نے علماء سے باتیں بھی کی, اسٹڈی کیا, یہ نا زیر زبر سے نہیں تھا پہلے قرآن. ایسے ہی ہے, نہیں تھا, بالکل صحیح آپ نے. جی ابھی یہ آیا ہمارے پاس, جو آج کے موجودہ دور میں ہمارے پاس یہ آیا زیر زبر میں, ٹھیک ہے نا جی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی ترتیب بنا دی گئی تھی. ولی اللہ. اردو زبان بس صاحب ایک منٹ, اردو زبان جو ہے یہ حضرت عثمان کے دور میں نہیں, اعراب لگے ہیں حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے. اور آپ مجھے یہ بتائیے, اردو آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر اعراب لگے ہوتے ہیں؟ جی ہمارے اہل تشریح بھائی نہیں نہ مانتے ہیں. دیکھیں اردو کی کتاب آپ پڑھتے ہیں تو اعراب لگے ہوتے ہیں یا نہیں لگے ہوتے؟ جی ہم مومن بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. ایک منٹ ذرا میوٹ لگاؤ. باز صاحب جس وقت ہم اردو پڑھتے ہیں, اردو کی کتاب, اس میں اعراب لگے ہوتے ہیں یا نہیں لگے ہوتے؟ جی میں جب الف بے پے جب ہمارے پاس بچپن پہ سپارہ ہوتا تھا نا, تو اس کے اوپر حرف کوئی میں سپارے کی بات نہیں کر رہی, میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جس وقت آپ اردو کی کتاب پڑھتے ہیں, ایک جملہ لکھا ہوا ہے اس کی کتاب, اس کے اوپر اعراب لگے ہوں گے یا نہیں لگے ہوں گے؟ جی میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں, مجھے نہیں پتا, آپ بتا دیجئے. آپ نے کبھی اردو کی کتاب پڑھی ہے یا نہیں؟ نہیں لگے ہوتے. اردو کی کتاب آپ نے کوئی اردو کی رسالہ کوئی کتاب اس پہ پڑھا؟ جی میری بہن اردو کی کتاب کے اوپر زیر زبر, آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں, میں اس کے بعد انشاءاللہ. دیکھیں آپ پہلے ایک جملہ ہے اس کی کتاب, یہ کتاب اس کی ہے, اور اسی طرح لکھا ہوا ہے, اسی طرح لکھا ہوگا یہ کتاب اس کی ہے. ایک میں لکھا, ایک ہے اس کی اور ایک ہے اس کی. اردو زبان میں جب ہم یہ جملہ لکھیں گے تو اعراب لگے ہوں گے یا نہیں لگے ہوں گے؟ جی لگے ہوں گے. علماء تو ویسے بھی پڑھ لیتے ہیں. ایک منٹ ٹھہر جائے, ایک منٹ ٹھہر جائے, مجھے بات کرنے دے. اب جب میں نے آپ سے